بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے چند پہلو میں سے یہ بھی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کو چھوڑ کر مدینہ ہجرت کرنے لگے تو اس وقت کفار مکہ نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر رکھا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت ابوبکر صدیق سے پہلے ہی یہ پروگرام طے کر رکھا تھا، تو اسی بنا پر آپ نے ان دونوں صاحبان کو اپنے گھر میں بلایا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو فرمایا کہ تو آج کی رات میرے بستر پر سو، صبح تو اٹھے گا، لوگوں کی امانتیں واپس کرے گا اور مدینہ پہنچے گا۔ یہاں پر جو ہے نا مولا کائنات کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے نا میرے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ الفاظ جو ہے وہ اتنی راحت اور اتنی خوشی کا باعث بنے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اس وجہ سے کہ مجھے اس بات کا تو یقین ہے کہ لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ انسان کی موت کا جو وقت لکھا گیا ہے اس سے ایک لمحہ بھی اسے مہلت نہیں ملتی کہ ایک لمحہ اسے اس کی مہلت ملے۔ کہتے ہیں کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ مجھے اس چیز کا بھروسہ اور اس چیز کا کامل ایمان اس چیز پر تھا، اس وجہ سے جو ہے نا مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ پتہ نہیں کس سانس پر جو ہے نا میری موت آ جائے، لیکن اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ تو صبح اٹھے گا، لوگوں کے امانتیں واپس کرے گا اور مدینے پہنچ جائے گا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میرے لیے جو ہے نا یہ آج کی رات جو ہے نا وہ انتہائی سکون کی رات آئی، اور میں نے انتہائی بے فکر ہو کر میں نے سویا، میں اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر۔ اس کے باوجود کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ ہو چکا تھا، کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ فرما کر چکے تھے کفار، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ بھی کر چکے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے انعام بھی مقرر کر چکے تھے۔ تو اس انعام کے حصول کے لیے کئی کفار کے نوجوان جو ہے پہلوان آگے آئے تاکہ ہم جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ یا قتل کر دیں یا گرفتار کریں، قیدی بنا لیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ انعام کی لالچ میں جو ہے نا لوگ آئے، محاصرہ کیا ہوا تھا۔ مولا کائنات کو یہ پتہ تھا کہ یہ بستر جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بستر جو ہے، یہ بستر میرے لیے جو ہے وہ کتنی اور کیا ہے میرے لیے، یعنی یہ قتل گاہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر جو ہے نا وہ قتل گاہ ہے، لیکن اس کے باوجود آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر میرے لیے قتل گاہ جو تھا وہ فرش گل بن گیا، اس وجہ سے کہ آج کی رات مجھے سکون کی نیند آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر کہ تو صبح اٹھے گا۔ یہ ہے صحابہ کا عقیدہ، یہ ہے محبت، اور کہتے ہیں کہ آج کی رات میں سکون کی نیند سویا، اور میں اس کامل یقین کے ساتھ کہ میرے نبی کے وما ینطق عن الہوا کی جو زبان ہے اس نے جو فرما دیا ہے کہ تو صبح اٹھے گا، تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر مجھے موت کا فکر نہیں رہا کہ میں نے مرنا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے موت کا تو یقین تو تھا، لیکن یہ پتہ ہے کہ آج کی رات میں نے نہیں مرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کو لے کر وہاں سے اپنے گھر سے نکلے اور زمین پہ ہاتھ مارا، کنکریاں اٹھائیں، کنکریاں اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی طرف پھینکی۔ حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ ابوبکر تم میرا دامن تھام لو، اور میرا دامن تھامو گے میں تو ان کفار کو نظر نہیں آؤں گا، اگر تم میرے دامن کے ساتھ وابستہ رہے تو بھی کفار کو نظر نہیں آئے گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے نا وہ یہاں سے تشریف لے گئے۔ آگے چلتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہاڑی کے اوپر پہنچے تو سراقہ بن جاشم جو ہے یہ انعام کا سن چکا تھا، اور انعام کے لالچ میں یہ تعاقب کرتا ہوا اپنے گھوڑے پر جو ہے نا یہ پہاڑی پر پہنچا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھ کر عرض کی یا رسول اللہ، سراقہ ہمارے سروں پر پہنچ چکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابوبکر لا تحزن ان اللہ معنا، تو پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اسے آنے دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ سراقہ قریب آیا، حضور نے توجہ فرمائی تو سراقہ کا گھوڑا ٹھوکر کھا کے گرا، اور سراقہ بھی اپنے گھوڑے سے نیچے گر پڑا۔ سراقہ نے 3 مرتبہ یہ فال نکالی کہ آیا مجھے ان کا پیچھا کرنا چاہیے یا واپس لوٹ جانا چاہیے، تو اسے ہر بار جو ہے نا یہی جواب ملا کہ تمہیں ان کا پیچھا نہیں کرنا چاہیے بلکہ واپس لوٹ جانا چاہیے، لیکن انعام اتنی بڑا تھا، انعام کے لالچ نے اسے جو ہے وہ آگے بڑھنے
دیے, آگے بڑھنے کے لیے جو ہے نا وہ کہا کہ تو آگے بڑھتا رہے, اور پیچھے جانے سے اسے روک دیا. سراقہ بن جاشم جو ہے نا وہ مزید آگے بڑھا. جب آگے بڑھا, قریب پہنچا تو اس کا گھوڑا جو ہے وہ ان پتھروں میں ایسے دھنس گیا جیسے کیچڑ میں دھنس جاتا ہے. تو سراقہ کو اب یقین ہو گیا کہ مجھے جو ہے نا ان کا پیچھا نہیں کرنا چاہیے, یہ بات میرے لیے نقصان دہ ہے. تو سراقہ بن جاشم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہتا ہے کہ مجھے فرمان عمل لے کر دیں, میں جو ہے نا وہ آپ کا پیچھا نہیں کرتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ کو حکم دیا کہ تو اسے فرمان عمل لے کر دے. تو عامر بن فہیرہ حضرت ابوبکر صدیق کے غلام نے چمڑے کے ٹکڑے پر اسے فرمان عمل لے کر دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے سراقہ تو اس انعام کے لالچ میں بھاگ رہا ہے, میں تو تجھے یہ دیکھ رہا ہوں کہ تیرے ہاتھوں میں کیسر اور کسرا کے بادشاہوں کے سونے کے کنگن پہنے ہوئے تجھے دیکھ رہا ہوں. تو جب یہ سنا, سراقہ بن جاشم جو ہے وہ واپس لوٹ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور کے اندر حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ 3 راتیں رہے. حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر یہ 3 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے پاس کھانا پہنچاتی رہیں. اور یہی عامر بن فہیرہ بکریاں چراتے چراتے اس غار کے قریب آتا تھا اور دودھ نکال کے ان حضرات کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں پیش کرتا تھا. 3 راتیں یہاں رہنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے مدینہ شریف. یہ وہ مدینہ ہے جس کے قسم رب کریم نے اٹھائی ہے, لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد, اے میرے نبی جس جگہ تیرے قدم لگے ہیں مجھے اسی جگہ کی قسم. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشریف لے. سراقہ بن جاشم جو ہے وہ مکے سے جا کر جب مدینہ دوبارہ واپس تشریف لے گئے اور یہ جا کر جو ہے نا وہ ایمان لے آئے. اب ایک غزوے میں حضرت سراقہ اس قدر زخمی ہو چکے تھے کہ آپ کی بیوی حضرت سراقہ کی بیوی جو ہے نا آپ کے سر کو اپنی گود میں رکھ کے آنسو بہا رہی تھی, رو رہی تھی, اور یہ کہہ رہی تھی کہ اب مجھے لگتا ہے کہ سراقہ کا آخری وقت آ گیا ہے. تو حضرت سراقہ نے آنکھیں کھولی. آنکھیں کھول کر آپ نے کہا کہ کیوں رو رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ کا خون جو ہے وہ اس قدر بہہ چکا ہے کہ مجھے آپ کی موت کا یقین ہو چکا ہے. تو حضرت سراقہ نے اپنے دونوں بازو اوپر کیا اور کہا کہ دیکھنا ذرا یہ میرے ہاتھوں میں کوئی سونے کے کنگن ہیں؟ اس نے کہا نہیں ایسا تو کوئی بات نہیں. اس نے کہا پھر فکر نہ کر, مجھے موت نہیں آئے گی ابھی. اس نے کہا کیوں؟ بیوی نے پوچھا کیوں نہیں آئے گی؟ اس نے کہا میرے نبی کی زبان ہے, میرے نبی نے کہہ دیا ہے کہ جب تک تیرے ہاتھوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تیرے ہاتھوں میں قیصر اور کسریٰ کے بادشاہوں کے سونے کے کنگن میں دیکھ رہا ہوں. اس نے کہا کہ جب تک میں وہ سونے کے کنگن نہیں پہنوں گا, قیصر اور کسریٰ فتح نہیں ہوتا, مجھے موت نہیں آئے گی. میرے نبی کا فرمان ہے تو میرا اس پر ایمان ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب قیصر اور کسریٰ فتح ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے صحن میں سامان مال غنیمت کو پھیلائے بیٹھے ہوئے تھے, بکھیرے ہوئے بیٹھے تھے, اور وہاں سے کچھ تلاش کر رہے تھے. لوگوں نے پوچھا کیا تلاش کر رہے ہیں عمر؟ آپ نے فرمایا میں تلاش کر رہا ہوں کہ قیصر اور کسریٰ کے بادشاہ, کہ ان کے قیصر اور کسریٰ فتح ہو چکا ہے تو ان کے بادشاہوں کے سونے کے کنگن بھی ساتھ آنے تھے. اللہ اکبر. یہ دیکھیں صحابہ کے عقیدہ, صحابہ کے ایمان, صحابہ کی محبت دیکھیے. مجھے یقین ہے کہ ان کے قیصر اور کسریٰ کے بادشاہوں کے سونے کے کنگن بھی ساتھ آنے تھے. جب تلاش کیا تو سونے کے کنگن مل گئے. تو آپ نے حضرت سراقہ بن جاشم کو بلایا اور کہا کہ اے سراقہ لے تو آج سونے کے کنگن پہن, تجھے وہ بات تیری پوری ہوگی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے لیے فرمائی تھی. حضرت سراقہ نے وہ سونے کے کنگن پہنے, اپنے گھر تشریف لے گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ اب مجھے جو ہے نا یہ بھی بھروسہ نہیں ہے کہ میں شام تک بچوں گا یا نہیں بچوں گا, ایک سانس کی بھی مجھے یقین نہیں ہے. بیوی نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا دیکھ میرے ہاتھوں میں قیصر اور کسریٰ کے بادشاہوں کے کنگن آ گئے ہیں, اب مجھے اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. میرے نبی کا فرمان پورا ہو چکا ہے, اب مجھے اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کہ ابھی موت آئے یا کل موت آئے. تو یہ ہے صحابہ کرام کی محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر مکمل ایمان. دعا ہے اللہ جل مجدہ میں صحیح سمجھ عطا فرمائے.